بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے نکاح حلالہ۔ حلالہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ حلالہ کی ٹرم قرآن و سنت سے اخذ نہیں کی گئی۔ حلالہ کی جو اصطلاح ہے وہ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، حلالہ کی اصطلاح بعد میں آئی ہے۔ نکاح حلالہ کہتے کس کو ہیں؟ نکاح حلالہ بنیادی طور پر کسی چیز کو شرعاً جائز بنا لینا، یعنی حلال بنانے کے لیے نکاح کرنا۔ آپ آسان الفاظ میں اس کو یوں سمجھیے کہ جب کوئی عورت 3 طلاقوں کے بعد دوسری جگہ نکاح کرے اور پھر وہ شخص حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے تو اب عدت گزارنے کے بعد پہلے خاوند سے نکاح کرنا جائز ہوگا، کیونکہ دوسرے خاوند کے نکاح میں آنا اور اس کا حقوق زوجیت ادا کرنا اس عورت کو پہلے خاوند کے لیے حلال کر دیتا ہے، اس لیے اس عمل کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 203 میں حلالہ کے بارے میں فرماتے ہیں، پھر اگر اس کو تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد اس پر حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے تو پھر ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس طلاق کی عدت کے بعد پھر باہم رجوع کر لیں۔ اب چونکہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ عورت پہلے مرد کے اوپر تبھی حلال ہو سکتی ہے جب وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ دوسرا مرد اس کو طلاق دے دے، تو تبھی وہ پہلے مرد کے لیے حلال ہوگی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا عورت اس دوسرے مرد سے نکاح کرے گی تو کیا وہ حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد اگر وہ مرد اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ پہلے مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے، یا اگر وہ عورت محض نکاح کرتی ہے اور وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کرتی اور اس کو اس مرد سے طلاق ہو جاتی ہے تو کیا پھر بھی وہ پہلے مرد کے لیے حلال ہو جائے گی؟ اب چونکہ یہ چیز آیت میں واضح نہیں کی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ چیز واضح بیان کی گئی ہے کہ حلالہ کس طرح کیا جاتا ہے اور حلالہ بنیادی طور پر یعنی شرعی حلالہ بنیادی طور پر کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں آیت کی مکمل تشریح بیان کر دی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب الطلاق، رقم الحدیث 5260، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 412۔ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں عائشہ نے خبر دی کہ رفاع کرزی رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، رفاع نے مجھے طلاق دے دی اور طلاقیں بھی 3 دی، پھر میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر کرزی رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا، لیکن یہ تو نامرد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غالباً تم رفاع کے پاس دوبارہ جانا چاہتے ہو، لیکن ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے موجودہ شوہر کا مزہ نہ چکھ لو اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے حقوق زوجیت ادا نہ کر لیں۔ لہٰذا یہاں پر یہ چیز واضح ہوگی کہ جب عورت دوسرے مرد سے نکاح کرے گی تو وہ اس کے حقوق زوجیت یعنی حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد اگر وہ مرد ارادی طور پر یعنی اپنی مرضی سے وہ مرد طلاق دے دیتا ہے اس خاتون کو تو پھر وہ پہلے مرد کے لیے حلال ہوگی۔ اچھا، ایک بات میں مزید واضح کر دوں، عام طور پر لوگوں کو حلالہ کا شرعی طریقہ نہیں معلوم، یعنی لوگ ارادی طور پر حلالہ کروا رہے ہوتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ متعلقہ سے نکاح کرتے وقت یہ شرط رکھی جائے کہ جماع کے بعد طلاق دے گا تاکہ پہلے خاوند سے نکاح کر لے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ طریقہ تمام ائمہ کرام کے نزدیک حرام ہے۔ یعنی ارادی طور پر آپ نکاح کروا رہے ہیں کسی خاتون کا کسی مرد کے ساتھ اور آپ اس مرد کے سامنے یہ شرط رکھ رہے ہیں کہ تم نکاح کے بعد اس خاتون کو طلاق دے دو گے تاکہ وہ پہلے مرد کے پاس دوبارہ چلی جائے، اس سے دوبارہ نکاح کر لے، تو یہ طریقہ حرام ہے،
ایون کہ اس حلالہ کے اوپر ایسے حلالہ کے اوپر لعنت ہے۔ ائمہ کرام ایسے حلالہ کو حرام بھی سمجھتے ہیں اور ایسے حلالہ کے اوپر لعنت بھی ڈالتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو میں نے سوسائٹی میں نوٹس کی کہ لوگ حلالہ اس طرح کروا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک مرد کے ساتھ وہ شرط رکھ لی جاتی ہے کہ آپ نے اس عورت سے نکاح کرنا ہے، لیکن وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کرتی، یعنی وہ اس کے ساتھ جو ایک ریلیشن ہے، جو ایک عورت اور مرد کا جو جسمانی ریلیشن ہے وہ قائم نہیں کرتی، اور وہ محض نکاح کرنے کے بعد طلاق لے لیتی ہے اور وہ پہلے مرد کے ساتھ جا کے نکاح کر لیتی۔ یہ تو سراسر کوئی حلالہ نہیں ہے، یہ تو اگر وہ پہلے مرد کے پاس جائے گی تو زنا کرے گی، یہ کوئی نکاح نہیں ہے۔ حلالہ کا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ ارادی طور پر، یعنی اگر کوئی ارادی طور پر یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے نکاح کرنا ہے اور پھر میں اس کو چھوڑ دوں گا اور وہ دوسرے یعنی پہلے مرد کے ساتھ دوبارہ جا کے نکاح کر لے گی، تو یہ حرام ہے۔ جو حلالہ ہے وہ غیر ارادی ہوتا ہے، یعنی غیر ارادی طور پر عورت کا کسی دوسرے مرد سے نکاح ہوا اور وہ مرد اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دے دے، پھر وہ پہلے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر شرط رکھ کے حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد وہ طلاق لے کے پہلے مرد کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیتی ہے، وہ نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن ایسا نکاح حرام ہے۔ لہٰذا ایسا نکاح حرام بھی ہے اور ایسے نکاح کے اوپر لعنت بھی ہے۔ لہٰذا جو شرعی حلالہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت پہلے جو مرد ہے اس کے اوپر اگر حرام ہو جاتی ہے 3 طلاقوں کے بعد اور وہ اپنی مرضی سے دوسرے مرد سے نکاح کرتی ہے اور وہ مرد اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دیتا ہے تو پھر وہ پہلے مرد کے لیے حلال ہوتی ہے۔ ادروائز اگر وہ شرط رکھ کر دوسرے مرد سے نکاح کرے گی کہ تم مجھے طلاق دے دو گے تو ایسا حلالہ حرام ہے اسلام میں، یہ کوئی حلالہ نہیں ہے۔ حلالہ کا جو شرعی طریقہ ہے اس کو اختیار کریں اور معاشرے میں یہ جو زنا ہے اس کا خاتمہ ہو سکے، کیونکہ کچھ لوگ حلالہ کرتے ہیں اور دوبارہ نکاح کرتے ہیں، وہ نکاح نہیں کرتے بلکہ وہ زنا کر رہے ہیں۔ ایسا حلالہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ حلالہ غیر ارادی ہوتا ہے، ارادی حلالہ نہیں ہوتا۔